اس کیس میں پولیس نے دشمن کا کردار ادا کیا ہے، مقدمے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ قومی لیڈر پر حملہ ہوتا ہے، ایف آئی آر ان کی درج نہیں ہو رہی۔ یہ ایک حکومت وقت جو ہے اور پاکستان کے جو قانونی نظام ہے اس کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے اور ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایسے آئی جی صاحب یا ایسے ایس ایچ او صاحب یا ایسے ڈی پی او یا سی پی او صاحب جن کو قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی شہری کی جان جاتی ہے وہ سرے عام اس کو گولیاں لگتی ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو صرف اپنی ذات کی، اپنی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی، اپنی نوکری کی پرواہ ہے، تو یہ لوگ اس طرح کے عہدوں پر رہنے کے قطعی طور پر بھی جو ہے وہ قابل نہ ہیں۔ السلام علیکم جی، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نعمان سلیحری۔ ناظرین، اس وقت ملک کی صورتحال کی بات کریں تو صرف ایک اہم مسئلہ چل رہا ہے کہ خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ قانونی رائے لینے کے لیے میرے ساتھ اس وقت میاں اشفاق صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے جو مشہور کیسز ہیں ان میں سر فہرست عمران ریاض خان صاحب کا کیس ہے، جمیل فروقی صاحب کا کیس ہے۔ کوشش کریں گے کہ ان کیسز کو بھی آج کی اس گفتگو میں شامل کریں گے۔ یہ جو حملہ خان صاحب پر ہوا ہے، قانونی نظر میں اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ سر، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تھینک یو، بہت شکریہ۔ میاں صاحب، ہم نے دیکھا کہ ایک قومی لیڈر پر حملہ ہوتا ہے، قانون کیا کہتا ہے کہ آپ کسی کو بھی کسی بھی وقت ٹارگٹ کر دیتے ہیں تو ایف آئی آر ان کی درج نہیں ہو رہی؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جو ملکی صورتحال میں اس وقت ہو رہا ہے؟ دیکھیں، آئین پاکستان میں یہ بڑا واضح ہے کہ قانون کی نظر میں تمام برابر لوگ ہیں، چاہے یہ حملہ عمران خان صاحب پہ ہو یا چاہے یہ کسی عام آدمی پہ ہو۔ قانون واضح طور پر یہ کہتا ہے آئین پاکستان کے تمام لوگ قانون کی نظر میں برابر ہیں، اور حملہ کرنے والے چاہے کوئی بھی ہیں، ان کا کسی بھی انسٹیٹیوشن سے تعلق ہے یا وہ سیاسی لوگ ہیں یا وہ غیر سیاسی لوگ ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ قانون اس معاملے میں تفریق نہیں کرتا، اور قانون میں کسی ایسے شخص کو کوئی امیونٹی نہیں ہے جو کسی دوسرے شخص پر قاتلانہ حملہ کرتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال رہا کہ یہ ایف آئی آر کیوں نہیں ہو رہی، یہ ایک حکومت وقت جو ہے اور پاکستان کے جو قانونی نظام ہے اس کے منہ پر سر عام پبلکلی اور نوٹوریسلی ایک بہت بڑا تماچا ہے اور ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لاء بہت کلیئر ہے رجسٹریشن آف ایف آئی آر کا۔ کوئی بھی شخص اگر پولیس اسٹیشن جائے اور ایک ایسی اپلیکیشن دے جس میں یہ واضح ہو کہ کوگنیزیبل آفینس جو ہے، جو کہ اقدام قتل، اور قتل واضح طور پر ایک کوگنیزیبل آفینس ہے، وہ سرزد ہونا پایا جاتا ہو، تو لازمی طور پر ایس ایچ او اس پولیس اسٹیشن کا وہ باؤنڈ ہے کہ اس انفارمیشن کو ریکارڈ کرے ایک رجسٹر میں، جو کہ پولیس کے پاس زیر دفعہ 154 وہ پڑا ہوتا ہے، سیکشن 154 آف دا سی آر پی سی کے تحت اس انفارمیشن کو ریکارڈ کرے، اور اسی کو کہتے ہیں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، یعنی کہ ابتدائی اطلاعی رپورٹ۔ اب وہ جو الزام کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کے خلاف لگاتا ہے، اس میں حقیقت کتنی ہے، وہ کتنا سچا ہے، وہ کتنا جھوٹا ہے، یہ سارا میٹر آف انویسٹیگیشن ہے، جو کہ صرف ممکن ہے قانون میں جو پولیس کے قوانین ہیں آفٹر دی رجسٹریشن آف این ایف آئی آر، یعنی کہ کسی بھی مقدمے کی جو تفتیش ہے وہ مقدمہ درج ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ مقدمہ درج ہونے سے پہلے کسی بھی قسم کی تفتیش پولیس قانون کے تحت جونسا کرنے کی مجاز نہ ہے۔ اس مقدمے کی اتنا پبلکلی اوور ویلمنگلی جونسا ہے وہ ایویڈنس اویلیبل ہے اس میں کہ اس کا مقدمہ فوری طور پر درج ہونا چاہیے تھا، بلا تفریق ہونا چاہیے تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے اس امپورٹنٹ فیکٹر کو ہائی لائٹ کیا کہ عمران خان صاحب یقیناً اس ملک کے فارمر پرائم منسٹر ہیں اور اس وقت پاکستان کے سب سے پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہیں، اگر اس طرح کے ہائی پولیٹیکل سٹیچر کے لوگ جنہوں نے اس ملک میں وزارت عظمیٰ تک کا منصب جو سا سنبھالے رکھا، اگر ان کے ساتھ بھی اس ملک میں انصاف اور قانون نے رویہ اور سلوک ایسے رکھنا ہے، تو لازمی طور پر اس نظام اور اس قانون پر جو عمل درآمد کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ایسے آئی جی صاحب یا ایسے ایس ایچ او صاحب یا ایسے ڈی پی او یا سی پی او صاحب جن کو قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی شہری کی جان جاتی ہے وہ سر عام اس کو گولیاں لگتی ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو صرف اپنی ذات کی، اپنی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی، اپنی نوکری کی پرواہ ہے، تو یہ لوگ اس طرح کے عہدوں پر رہنے کے قطعی طور پر بھی جو ہیں وہ قابل نہ ہیں۔ اور اگر اس میں ایسے غیر متعلقہ لوگ جو کہ سیاسی یا غیر سیاسی ہیں وہ بھی اس تمام پروسیس میں عمل یعنی کہ انٹرفیرنس کرتے ہیں،
اور اس میں دخل انداز ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکری ہے. ان کا اس طرح کی سچویشن میں کوئی لیگل مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ پروسیس میں انٹرفیئرنس کریں. سر ہم نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جو کہ ملزم کی طرف سے جو اس کو موقع سے گرفتار کیا گیا جس بندے کو، اس کا ایک ویڈیو پیغام جاری ہوتا ہے. اس ویڈیو پیغام کے بعد وہ سارا تھانہ معطل ہو جاتا ہے. دین ویری نیکسٹ ڈے دوبارہ ایک ویڈیو پیغام آ جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مجرم جو وداؤٹ ایف آئی آر، کیونکہ اس کے اوپر تو کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، اس بندے کا کسی بھی مقدمے میں نام نہیں ہے، اس کو ابھی بھی ہم مجرم ہی کنسیڈر کریں گے قانون کی نظر میں؟ دیکھیں، مجرم انسان اس وقت ہوتا ہے جب عدالت میں اس کے خلاف جرم ثابت ہو جائے. اس وقت وہ صرف ایک ملزم کی حیثیت رکھتا ہے. اور یہ جو ہمارے سوسائٹی میں ایک کلچر اور ٹرینڈ جو ہے نا، وہ تصویریں لیک کرنے کا اور ملزم کی ویڈیو بنا کے اخباروں میں اشتہار چھپوانے کا، لگوانے کا، اور پولیس یا اس طرح کے ادارے اپنی کارکردگی دکھانے کا جو سا ہے، اس کے بڑے نیگیٹو امپیکٹس ہیں. اور یہ کمپلیٹلی انلیگل ایکسرسائز ہے. اور مدعی ابھی کوئی موجود تھا نہیں، مقدمہ درج نہیں ہوا تھا. کسی بھی ایسے آدمی کی جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لی گئی ہے، اس کی قانون میں کسی قسم کی رتی برابر بھی کوئی وقت نہیں ہے. رادر دین جو ہے یہ بھی ایک ایسا قدم جو لیا گیا جس سے کہ کیس کے اصل محرکات جو ہیں اس کو پولیس نے خود ہی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جو سا، یعنی کہ اس کیس میں پولیس نے دشمن کا کردار ادا کیا ہے. ایسے متاثری فریقین کے لیے جن لوگوں کو اس براہ راست وقوعے کے جو متاثر فریق تھے، جن کو گولیاں لگی ہیں، ان کے ساتھ پولیس نے وہ کردار ادا کیا ہے. شاید قانونی طور پر جو سا ہے وہ یہ جو عملی طور پر تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے ان کو ایک سر عام فائرنگ کی اور گولیاں ماری، لیکن جو پولیس نے کیا ہے نا، یہ اس سے بھی زیادہ میری نظر میں بڑی جو سا ہے نا وہ زیادتی اور دشمنی جو سا نبھائی ہے. مقدمہ شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ انہوں نے وہ قطعی طور پر مقدمے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. کیا عسکری قیادت کے خلاف کسی نے اگر کوئی ایف آئی آر درج کروانی ہو یا کسی نے بھی جانا ہو تو کیا ایک مجھ جیسا عام بندہ جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، میں نے آپ کو گزارش یہ کی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک ایسا ادارے نہیں ہے بشمول جو سا ہے وہ عسکری جو ہمارے ادارے ہیں ان میں کہ کسی میں قانون میں ان کو استثناء دیا ہو کسی ایسے عمل سے جو کہ فوجداری نوعیت کا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ آج اگر پاکستان کے عسکری اداروں میں سے کوئی نائب صوبیدار یا کوئی سیکنڈ لیفٹیننٹ یا کیپٹن یا کسی بھی رینک تک کوئی افسر اگر کوئی فراڈ کرتا ہے یا اگر کوئی اقدام قتل کے جو سا مقدمے میں آتا ہے یا کوئی کرپشن کے مقدمے میں آتا ہے یا کسی بھی اور طرح کے جو سا ہے کوئی ایسا ذاتی نوعیت کا، مثال کے طور پہ کوئی ایسا جو سا عسکری ادارے کا کوئی بھی جوان، کوئی بھی افسر جو سا ہے، اگر وہ اپنی فیملی میں جو سا ہے کسی کے ساتھ جو سا وہ زیادتی کرتا ہے یا کسی کو مرڈر کر دیتا ہے خدا نخواستہ کسی کا جو سا سر پھاڑ دیتا ہے یا کسی کے جو سا ہے وہ ٹانگ توڑ دیتا ہے، تو قطعی طور پر بھی جو سا ہے اس کو صرف یونیفارم کی بیسس پہ کوئی استثناء حاصل نہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے آلریڈی پاکستان کی ہسٹری میں نارمل روٹین میں جو سا ہے وہ اس طرح کے کرائم کے کیسز جو ہیں وہ آرم فورسز کے لوگوں کے خلاف رپورٹ ہوتے رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ رپورٹ ہوئے ہیں، وہ سبسیکوینٹلی جو سا ایک پروسیس آف لا کے تھرو جو سا ان کی گرفتاریاں بھی جو سا ہوئی ہیں. ان کو سول کورٹس میں، یعنی کہ سول کورٹ جس طرح میں اور آپ جو سا سیشنز کورٹ میں یا ڈسٹرکٹ کورٹس میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کے ٹرائل بھی چلے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ ادارے کے اپنے اندر جو سا ہے پاکستان کے عسکری اداروں کے اندر ایک بہت زبردست قسم کا جو سا ڈسپلن انفورسڈ ہے کہ اداروں نے اپنے تحت بھی جو ہے اپنا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم سے ان کا نہ صرف یہ کہ کورٹ مارشل کیا ہے بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی جو سے آپ نے دیکھا کہ ایک فارمر ابھی ریسنٹلی جو سے آپ نے دیکھا کہ ایک ہمارے 3 اسٹار جنرل صاحب تھے اور ایک بریگیڈیئر صاحب تھے جن کو یہاں تک بھی جو سے ایک کو 10 سال سزا دی گئی اور ایک کو سزائے موت جو سے دی گئی ہے. تو یہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بھی جو سے بہت اسٹرکٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانونی طور پر کسی بھی پاکستان کے آرم فورسز کے ڈسپلن میں یونیفارم پہننے کی بیسس پہ کسی کو کوئی امیونٹی جو سا ہے یا لیگل امیونٹی وہ کسی قطعی طور پر حاصل نہ ہے. اور یہ بڑا نارمل سی پروپوزیشن ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر شہری، ہر پاکستانی اپنی افواج سے، اپنے اداروں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بے پناہ عشق کرتا ہے اور یہ ہمیشہ جاری رہے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر کسی ایک شخص نے یا 2 شخص نے یا 4 اشخاص نے یہ کوئی ایسا فیل کیا ہے جو کہ قانون کے منافی ہے، تو ماضی میں یہ دیکھنے میں آیا کہ پاکستان آرمی نے اپنے لوگوں کو جو سا ہے وہ لازمی طور پر اکاؤنٹیبل ٹھہرایا ہے. اور اس بار بھی امید ہے کہ کسی بھی مناسب وقت پہ لازمی
طور پر یہ آرمی جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف اگر کوئی چیز جو ہے سرفیس ہوتی ہے نہ صرف یہ کہ ڈسپلنری ایکشن لیں گے بلکہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ان کی لازمی کریں گے. اسی سے جو ہے وہ ہمارے جو ملکی افواج ہیں یا جو ملکی آرم فورسز ہیں ان کی آن اور شان جو ہے وہ پبلک میں اور ان کا امیج جو ہے وہ اتنا ہائیسٹ لیول پہ ہے, اور اسی ڈسپلن کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے معاشرے میں باقی جو ہے وہ ادارے بھی انہی سے جو ہے گائیڈ لائنز اور انہی سے ڈسپلن جو ہے وہ سیکھتے ہیں.